کے ان حالات کو اسلام کے لیے، اسلام لانے کے بعد اسلام کے راستے میں سب سے پہلے اگر کوئی عورت اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی، اور ان حالات میں کہ اس کا بیٹا ایک طرف باندھ دیا گیا ہو، دوسری طرف اس کا شوہر یاسر باندھ دیا گیا ہو، تیسری طرف سمیہ کو کھڑا کر دیا گیا ہو، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں، جسم سے سارے کپڑے پھاڑ دیے گئے ہوں، کہتی ہے عمار آنکھیں کیوں چھپاتے ہو، میں تو تمہاری ماں ہوں۔ یاسر تم آنکھیں کیوں بند کر رہے ہو، میں تو تمہاری بیوی ہوں۔ یہ منظر تم کو دیکھنا ہی پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہیں مجھ سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے، کیونکہ میں تو عورت ذات ہوں، شاید عورت کی وجہ سے یہ مجھے ہلکی سزا دے، لیکن تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم تم کو میرے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ خطبہ دے رہی ہے، اتنی بڑی واعظہ اور خطیبہ کہاں ملے گی آپ کو؟ ابو جہل نے کہا نہیں مانتی، اس نے کہا بالکل نہیں، نیزہ لے کر اس نیزے کو شرمگاہ کے اندر داخل کر دیا۔ پھر سنو، سننا بہت آسان ہے، یہ تکلیفیں اٹھانا بڑا مشکل ہے، اور جو یہ تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے اپنے ملک کے اندر میرے بھائیوں ان لوگوں کو یہ واقعات پیش کرنے کا کیا حق ہے جو سمیہ اور زنیرہ کے واقعات بیان کریں؟ ان کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ صرف تم واقعات بیان کرنا جانتے ہو، تکلیفیں اٹھانے کا جب وقت آئے تو اٹھانے کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے ہو، اور پھر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہو۔ ان لوگوں کو یہ واقعات بیان کرنے کا کون سا پاور ہے، کون سا حق ہے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، اس کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہی کہا آئے میرے پروردگار ثبت قدمی علی دینک، میرے دین پر میرے قدموں کو ثابت کر دینا، میرے قدموں کو جما دینا، اے اللہ اس کی سزائیں کہیں مجھے میرے دین سے بہکا نہ دیں۔ کہا نہیں مانتی، کہا نہیں۔ اب اٹھاؤ طبقات کے الفاظ۔ البانی نے ان واقعات کو حسن قرار دیا، کہا کہ 2 اونٹ منگائے گئے، 2 اونٹ، ایک اونٹ کا چہرہ مشرق کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ مغرب کی طرف کر دیا گیا۔ سمیہ کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ جب اس کے پیر باندھ دیے گئے اور کوڑا ہاتھ میں لے لیا گیا اور کہا سمیہ ایک ان دونوں اونٹوں کو کوڑے لگائے جائیں گے، ایک اونٹ مشرق کی طرف بھاگے گا، دوسرا مغرب کی طرف بھاگے گا، 20 سے تو چیر دی جائے گی، تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور سمیہ ابو جہل کا یہ خطبہ سنتی ہے، یہ انداز تخاطب، یہ انداز بیاں سنتی ہے، مسکرا کے جواب دیتی ہے۔ آہ اللہ کے نیک بندے جب ایمان کا نشہ ان کو چڑھتا ہے تو بڑی بڑی تکلیفیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ابو لہب، ابو جہل میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کوڑا اٹھا کر میں تیرے ہاتھ میں دے دیتی۔ کہا تو نہیں مانے گی؟ سوچ یہ اونٹ بھاگیں گے تیرا کیا ہوگا؟ کہا ابو جہل تجھے وہ جنت نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں، مجھے جنت میں جانے میں صرف اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی جواب کیسے ہوا کرتے ہیں؟ ہائے ابو جہل، رب کعبہ کی قسم مجھے جنت میں جانے میں اتنی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے۔ اے عمار، اے یاسر، اللہ کی قسم جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے جو تمہاری ناک تک نہیں آ رہی، پلٹ نہ جانا، میرے ہی نقش قدم پہ میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کوڑے مارے اور بھگا دیا اونٹوں کو دونوں طرف، ایک پورب کی طرف دوسرا پشچم کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہ بھاگے اونٹ اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن چہرہ بچ گیا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ آگے کے الفاظ بھی طبقات کے ہیں، اس نے اٹھایا پتھر اور اپنے سر پہ مارتا ابو جہل اور کہتا ہائے میری بربادی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن سمیہ کے مرتے وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا۔ وہ کہتا ہے سمیہ تو کامیاب ہو گئی، میں ہار گیا۔ اس نے عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، ان کو سزائیں نہیں دی۔ یہ دردناک منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتا ہے، آپ نے ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر جب یہ گفتگو سنی تو اس مسجد کے اندر پھر آپ نے جو خطبہ دیا
اس میں آپ نے ایک ایک لفظ کا ایک ایک شخص کو انفرادی طور پر نام لے لے کر آپ نے پیش کیا. آپ نے فرمایا ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, آئے عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, آئے عثمان تم اکیلے, آئے علی تم اکیلے. ایک ایک کر کے سب کا نام لیا. وہیں عمار اور یاسر بھی بیٹھے تھے, آپ نے ان کا نام لیا. آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, آئے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو صبر کرو, تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا. آپ نے کہا کہ تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ دیکھا, اس لیے تم لوگ ایک ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگے. میرے بھائیوں, استقامت اس چیز کا نام ہے, اور یہ استقامت جس کے اندر آ جائے وہ آدمی حق بات کہے بغیر نہیں رہتا, اور جو حق بات وہی کہے جس کے پاس کلیجہ ہو صبر کرنے کا, برداشت کرنے کا. اسی لیے قرآن پڑھیے آپ سورہ عصر, اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا ہے, حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. اور خسارے میں کون لوگ نہیں جو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں. حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا ان واقعات پر بھی غور کریں کہ کون سی چیز تھی جو ان کو حق کہنے سے روکتی رہی. احمد ابن حنبل کو کون نہیں جانتا, فتنہ اٹھ رہا ہے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام؟ ساری دنیا اللہ کے مخلوق کو کہنے میں لگی ہوئی ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, لیکن احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں قرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں. اگر اللہ کی مخلوق مان لیں تو کل من علیہا فان, ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. اگر ہم اس کو اللہ کی مخلوق مان لیں تو قرآن کو بھی فنا ہونا پڑے گا, لیکن قرآن فنا ہونے والی چیز ہی نہیں ہے, اس لیے اللہ کی مخلوق بھی نہیں ہے. بادشاہ وقت کوڑے مار رہا ہے, اتنے کوڑے مارے 80 کوڑے. مولانا ابوالکلام آزاد کا نقوش ابوالکلام آزاد پڑھو, مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر پڑھو, رسول رحمت انہوں نے لکھی ہے. احمد ابن حنبل کی سیرت پر بھی جب انہوں نے قلم اٹھایا تو یہاں تک لکھ ڈالا انہوں نے کہ احمد ابن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے, لو ضربت الفیل لحربت, اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا اور کراہتا اور چیختا, یعنی ہاتھی بھی ان کوڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جو کوڑے حضرت احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر برسائے گئے. ہم امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر